جب کسی کو شوگر ہوتی ہے، اگر ہم اس کے 3 حصے کر لیں ڈاکٹر صاحب، ایک حصہ یہ کر لیں کہ جن کو ابھی شوگر نہیں ہوئی مگر وہ شوگر کی زد میں آنے کے قریب آ چکے ہیں، جیسے گمشدگان ڈائبٹیز کے آپ کہتے ہیں، جیسے آپ پری ڈائبیٹکس کہتے ہیں، ان میں کیا علامات اور نشانیاں ہوں گی؟ دوسرا سوال کہ اگر کسی کو چھوٹی عمر میں جیسے ٹائپ 1 ڈائبٹیز جس کو ہم کہتے ہیں، اگر ان کو شوگر ہو جائے، اور تیسری اگر ٹائپ 2 ڈائبٹیز، ان کو ذرا کھول کے کیا فرق ہیں اور ان میں کیا نشانیاں، کیا علامات ہوتی ہیں، سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں پری ڈائبیٹک، جن کو ہم کہتے ہیں پری جیسے پہلے ڈائبٹیز، پہلے والی ایک سٹیج ہے. دیکھیں 3 سٹیجز میں ایک مریض ہو سکتا ہے، ایک انسان 3 سٹیجز پہ ہو سکتا ہے. نارمل یعنی شوگر نہیں ہے، دوسرا پری ڈائبیٹک یعنی ہونے کا چانس ہے، تیسرا ڈائبیٹک اوورٹ ڈائبیٹک. تو یہ تینوں سٹیجز میں کسی ایک جگہ پہ کوئی نہ کوئی انسان ہر وقت ہے کسی وقت. تو اس میں ہم نے اس کو کیٹیگرائز کیا، جیسے پری ڈائبیٹک آپ نے کہا اس میں کیا علامات ہوتی ہیں. پری ڈائبیٹک کے اندر عام طور پہ کوئی علامت ہوتی ہی نہیں ہے. اس میں سے ایک ہی اس میں خوبی ہوتی ہے یا خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ڈائبیٹک پیشنٹ کا رشتہ دار ہوتا ہے، یا بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بھائی ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، باپ ہوتے ہیں. تو ان کے کسی نہ کسی فرد کو جو کلوز ریلیٹیوز ہیں، سبلنگ ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کو ڈائبٹیز ہوتی ہے. یہ ان کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پوٹینشیل ڈائبیٹک ہو سکتے ہیں، جن کو ڈائبٹیز کسی بھی سٹیج پہ ہو سکتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایسے لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں، تو ان کے ساتھ اکثر اوقات ان کے بیٹے بیٹیاں یا بہن بھائی یا دوسرے لوگ ہوتے ہیں، خونی رشتے کے جو لوگ ہوتے ہیں، اور بڑے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اور وہ اپنی ان والدہ کی یا والد کی بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے بھی پوچھتا ہوں تو وہ کہ آپ بھی کچھ اس کا خیال کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ہو سکتی ہے؟ تو ان کا جواب نفی میں ہوتا ہے، کہتے ہیں ہمیں کہاں ہو سکتی ہے. تو ایک اسی سٹیج پہ ایک ڈینائل ہوتا ہے کہ جی ہمیں تو ہو ہی نہیں سکتی، امی کو ہے، ابو کو ہے، ہمیں تو نہیں، ہم تو بچے ہوئے ہیں. تو دوسرا کئی دفعہ اس میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ایک مذاق کے طور پہ بھی کہ آپ کے گھر میں واک کون کرتا ہے؟ وہ کہتے جی کوئی بھی نہیں کرتا. تو کہتے واک، تو میں نے کہا تو واک تو مریضوں کو کرنی چاہیے، نارمل آدمی کو تو کرنی نہیں چاہیے، صحت مند کو کیا واک سے تعلق. تو جب میں خود پارک میں صبح جاتا ہوں تو میں بہت سارے جو لوگ مجھے مریض ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، نارمل آدمی کم نظر آتے ہیں. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی واک اور ایکسرسائز وہی لوگ کریں جن کو کوئی بیماری لگ گئی ہے اور ان کو ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے، باقی لوگ آرام سے سوئیں اور لحافوں میں گھس کے سردی کو انجوائے کریں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا اچھی سی بات کہتے ہوتے ہیں کہ ڈائبٹیز رنز ان دا فیملی، بٹ نو ون رنز ان دا فیملی. ڈائبٹیز رنز ان دا فیملی بیکاز نو بڈی رنز ان دا فیملی. تو اس لیے کوئی یہ اس میں ہم بات کرتے ہیں. پری ڈائبیٹک ایسے لوگ ہیں جن پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، جن پہ ہم اپنی انرجی لگانے کی ضرورت ہے. امریکہ کے اندر ایک امریکن ڈائبیٹک ایسوسیشن نے کمپین چلائی کچھ 1-2 سال پہلے. جب میں گیا ہوں تو گاڑیوں پہ سٹکرز لگے ہوئے تھے اسٹاپ ڈائبٹیز. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ ڈائبٹیز کو اس وقت اب یہ رواج نہیں تھا، کچھ عرصہ پہلے، تو اسٹاپ ڈائبٹیز کو اسٹاپ کر سکتے ہیں آپ؟ وہ تو ہو گئی، وہ آپ کی قسمت کے لیکھ میں ہے، وہ لکھی گئی ہے. تو کہتے اسٹاپ کیا جا سکتا ہے. تو جب میں نے یہ بات کی تو ان سے پوچھا اور جب میں نے اس کو پڑھا تو واقعی اس کو روکا جا سکتا ہے. تو اسٹاپ ڈائبٹیز کے یہ وہ جو لوگ ہیں پوٹینشیل ڈائبیٹک جن کو ہم کہتے ہیں، جن کے والدین میں امی ابو کو، بہن بھائی کو، کسی کو ڈائبٹیز ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایسے کنسیڈر کریں کہ ان کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے. یعنی اس لیول کا اپنا وہ لائف سٹائل چینج کریں. اچھا ہاں، ایسا سوچنے سے پھر ان کو ڈائبٹیز کی روک تھام کر سکتے ہیں؟ پھر اگر وہ ایسا لائف سٹائل میں چلے جائیں جو ڈائبیٹک کا لائف سٹائل ہے، یعنی ڈائٹ اور ایکسرسائز پہ اور ویٹ ریڈکشن کے پروگرام پہ چلے جائیں، تو ان کو ڈائبٹیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو روک سکتے ہیں. اگلے 3 سال تک آپ 60% چانس ہے کہ ان کو روکا جا سکتا ہے. تو یہ وہ جو سٹیج ہے جس کو ہم جس پہ ہم روک تھام کر سکتے ہیں. تو ہمیں جو لوگ ساتھ آتے ہیں ان کے اندر کی اویئرنیس دینی چاہیے. تمام ڈاکٹر جو اگر یہ پروگرامز دیکھ رہے ہیں، جنرل فزیشین لیول پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے جو پیشنٹس ہیں ان کے اٹینڈنٹس کو بھی
اسکریننگ ان کی بھی کروائیں کہ ان کو بھی یہ ہو سکتی ہے، اور ان کے اندر بھی اویئرنیس دیں تاکہ پورے جو گھر کا ماحول ہے وہ ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف جا سکے.